نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی جو تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو یہودیوں سے نجات ہوئی تھی، اس خوشی میں رکھا کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ ماننے والے ہیں اور ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے تقریباً سارے سپاروں میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے کہ آپ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھو، صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھو کہ اس سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ یعنی ہمارا دین اس بات کی بھی مانیت کرتا ہے کہ دینی امور کے اندر یا عبادت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کی جائے۔ چاہیے کہ آج زندگی کے ہر طبقہ میں ہم لوگ غیروں کی اتباع کرتے ہیں، غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کا طرز زندگی اختیار کیا ہوا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے یہ سورج جب نکلتا ہے تو اس وجہ سے عبادت منع کی گئی ہے مسلمانوں کے کہ اس وقت سورج پرست عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ روزے رکھنا دونوں 9 محرم 10 محرم یا 10 اور 11 محرم حرام کو، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔